بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 289 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الرہن سے باب الرہن یوضع علی ید عدل سے متعلق پڑھیں گے۔ اب تک مصنف علیہ الرحمہ راہن اور مرتہن سے متعلق احکام ذکر فرما رہے تھے۔ اس باب میں مصنف علیہ الرحمہ راہن اور مرتہن کے نائب عادل سے متعلق احکام ذکر کریں گے۔ راہن اور مرتہن عقد رہن میں اصل ہوتے ہیں، اس لیے اصل کا ذکر پہلے کیا، اب نائب عادل کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ باب الرہن یوضع علی ید عدل وضع الرہن علی ید عدل صح ولا یأخذه احدهما منه ويهلك في ضمان المرتهن فإن وكل المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الدين صح فإن شرطت في عقد الرهن لم ينعزل بعزله وبموت الراهن والمرتهن وللوكيل بيعه بغيبة ورثته وتبطل بموت الوكيل ولا يبيع المرتهن أو الراهن إلا برضاء الآخرين۔ یہ باب ہے الرہن یوضع علی ید عدل، یعنی رہن کو کسی تیسرے شخص کے قبضے میں ہاتھ میں رکھوانا بطور امانت کے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ یعنی زید اور عمر راہن اور مرتہن ہیں، یہ دونوں باہم اتفاق کر لیں کہ رہن وہ مرتہن کے پاس نہیں رہے گا بلکہ وہ ایک تیسرے عادل کے قبضے میں رہے گا، یعنی بکر کے قبضے میں، تو عادل کے قبضے میں رہن رکھوانا یہ جائز ہے۔ یہ تیسرا آدمی جس کے پاس بطور امانت کے رہن کو رکھوایا جاتا ہے، شے مرہونہ رکھی جاتی ہے، اس کو عادل کہا جاتا ہے۔ تو یہ باب ہے الرہن یوضع علی ید عدل، اس رہن کے احکام کے بیان میں جو عادل کے قبضے میں رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے وضع الرہن علی ید عدل صح، عادل کی وصف شرعی ذکر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر راہن اور مرتہن، وضع تثنیہ کا صیغہ ہے، ای وضع الراہن والمرتہن، راہن اور مرتہن دونوں نے باہم اتفاق کر لیا علی ید عدل صح، کہ ان دونوں نے رکھا علی ید عدل، عادل کے قبضے میں رہن کو بطور امانت کے، صح ای صح وضعہما عندنا، تو اس کا بطور امانت کے رہن رکھنا تیسرے آدمی کے قبضے میں یہ جائز ہے، صحیح ہے۔ ولا یأخذہ احدہما منہ، جب راہن اور مرتہن دونوں نے باہم اتفاق سے تیسرے آدمی عادل کے قبضے میں یہ چیز رکھوا دی، رہن اس کو دے دیا، تو راہن اور مرتہن ان میں سے کوئی ایک جا کر اس عادل کے قبضے سے وہ چیز نہیں لے سکتا، نہ راہن لے سکتا ہے اور نہ مرتہن۔ راہن تو اس لیے نہیں لے سکتا کہ اس میں مرتہن کا حق استعفاء اس رہن سے یا اس امانت سے متعلق ہے، تو اگر یہ لے لے گا اور عادل اس کو دے دے گا تو مرتہن کا جو حق استعفاء ہے وہ فوت ہو جائے گا، اور مرتہن بھی نہیں لے سکتا اس لیے کہ مرتہن خود اس چیز کو عادل کے قبضے میں رکھوانے پر راضی ہو چکا تھا۔ اب اگر راہن کی اجازت کے بغیر لے گا تو چونکہ اس مال سے اس ملکیت اسی کی قائم ہے تو اس کا حق ضائع ہونے کا خطرہ، اس لیے فرماتے وہ بھی نہیں لے سکتا۔ ولا یأخذہ احدہما، ان میں سے کوئی ایک، راہن اور مرتہن میں سے کوئی ایک اس رہن کو نہ لے منہ، اس عادل کے قبضے سے دوسرے کی اجازت کے بغیر۔ وَيَهْلِكُ فِي ضِمَانِ الْمُرْتَهِنِ، اگر یہ اس عادل کے قبضے میں ہلاک ہو جائے یہ چیز تو اس کی ہلاکت کی قیمت یا ضمان راہن پر آئے گا یا مرتہن پر، تو فرماتے مرتہن کے ضمان میں یہ چیز ہلاک ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ راہن
جو اس چیز کو تیسرے عادل کے قبضے میں رکھوانے پر راضی ہوا ہے تو اس مرتہن کے حق کی وجہ سے راضی ہوا ہے، اور اس مرتہن کے حق کی بنا پر، مجبوری کی بنا پر وہ اس نے یہ چیز عادل کے قبضے میں رکھوائی ہے، تو لہذا مرتہن نے گویا اپنے قرضے کے بدلے میں اس کو عادل کے قبضے میں رکھوایا۔ اب اگر یہ ہلاک ہو گیا تو مرتہن کے ذمہ میں آئے گا، اور اس کی جتنی قیمت ہو تو اس قیمت کے بقدر ثمن جو ہے وہ منہا کیا جائے گا۔ وَيَهْلِكُ فِي زِمَانِ الْمُرْتَهِنِ، اور یہ ہلاک ہوگا مرتہن کے ذمان میں۔ فَإِنْ وَكَّلَ الْمُرْتَهِنَ أَوِ الْعَدْلَ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر راہن نے مرتہن کو وکیل بنا دیا اسے مرہونہ کو بیچنے کا کہ اس کو بیچ دیں تو یہ جائز ہے۔ اوil عدل، یا اس تیسرے آدمی کو یعنی عادل کو وکیل بنا دیا کہ اس کو بیچ دے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ او غیرہما، یا مرتہن اور عادل کے علاوہ کسی اور کو، غیر کو، اجنبی کو وکیل بنا دیا کہ اس کو بیچ دے، ببیعی ہی اس کے بیچنے کا وکیل بنا دیا، تو فرماتے ہیں یہ جائز ہیں۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ راہن اس شے مرہونہ کا مالک ہے تو لہذا اس کو فروخت کر سکتا ہے، لیکن یہ فروخت کی اجازت اس کو کب ہوگی؟ عند حلول الدین، جب دین کی ادائیگی کا وقت پورا ہو چکا، اور ظاہر ہے کہ دین کی ادائیگی کا وقت جب پورا ہو چکا اس وقت اس کی فروخت کرنے کی، بیچنے کی ضرورت ہوگی۔ اس سے پہلے اگر وہ مرتہن کو بتائے بغیر اس کو بیچے گا تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ مرتہن کا قبضہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور مرتہن کا جو حق ہے اس حق کو خطرہ پہنچ رہا ہے، اس لیے فرماتے اس سے پہلے تو جائز نہیں ہے، لیکن جب دین کا وقت پورا ہو گیا اور اس نے مرتہن کو کہا بھی اب اس کو بیچ دے اور اپنے ثمن وصول کر لے، یا اسی طرح جو ہے کسی عادل کو کہا یا اس کے علاوہ کسی اور بندے کو وکیل بنا دیا تو یہ ٹھیک ہے۔ فَإِنْ وَكَّلَ الْمُرْتَهِنَ، اگر راہن نے مرتہن کو وکیل بنا دیا، اوil عدل، یا عادل کو، غیر ان کے علاوہ کسی تیسرے کو، ببیعہ اسے مرہونہ کے بیچنے کا، عند حلول الدین، دین کے وقت پورا ہونے کے وقت، صحا، تو یہ وکیل بنانا صحیح ہے۔ فَإِنْ شُرِطَتْ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ لَمْ يَنْعَزِلْ بِعَزْلِهِ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر عقد رہن رکھتے وقت راہن اور مرتہن نے کسی تیسرے آدمی کو وکیل بنایا ہو، مثلا راہن نے مرتہن سے کہا کہ اگر آپ کا حق میں نے فلان تاریخ کو نہ دیا تو یہ جو تیسرا بکر ہے یہی اس چیز کو بیچ دے اور آپ کا پیسے آپ کو دے دے، تو اگر بوقت عقد رہن یہ شرط لگائی گئی ہو کسی کو وکیل بنانے کی یا وکالت کی شرط لگائی گئی ہو تو وہ وکیل رہے گا۔ اب جب تک یہ راہن جب تک مرتہن کا دین ادا نہیں کرتا چاہے وقت پورا ہی کیوں نہ ہو تو فرماتے ہیں یہ اس وکیل کو معزول نہیں کر سکتا۔ وکیل جب وقت پورا ہو جائے تو وہ اس چیز کو شے مرہونہ کو بیچ کر مرتہن کا عقد دین جو ہے وہ ادا کر دے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے معزول نہیں کر سکتا کہ اس صورت میں وکالت کی شرط لگانا یہ صلب عقد کے ساتھ ہوا تھا اور یہ عقد رہن اس خاص وصف کے ساتھ متصف ہو چکا ہے، اب اس کے لیے جو ہے اس وکیل کو معزول کرنا جائز نہیں۔ فَإِنْ شُرِطَتْ، اگر وکالت کی شرط لگائی گئی ہو فی عقد رہن، عقد رہن میں لم ينعزل معزلی، تو یہ وکیل جو ہے راہن یا موکل کے معزول ہونے سے اب معزول نہ ہوگا۔ وہ بموت الراہن، اسی طرح اگر راہن فوت ہو جائے تب بھی یہ معزول نہیں ہوگا، جب اس کی موجودگی میں وہ خود معزول نہیں کر سکتا تھا تو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ معزول نہیں ہوگا۔ اور معزول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ راہن کے مرنے سے وکیل معزول جو ہوتا ہے موکل کے مرنے سے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موکل کا مال ورثہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر تو یہ وکیل بنا ہے مرتہن کے حق کی وجہ سے، اور مرتہن کا حق تو اس کے مرنے سے ضائع نہیں ہوتا تو لہذا اس کی وکالت بھی باطل نہیں ہوگی، وکالت برقرار رہے گی۔ تو ولم ينعزل بموت الراہن، راہن کے مرنے سے بھی یہ وکیل معزول نہیں ہوگا۔ والمرتہن، اور مرتہن کے مرنے سے بھی وجہ یہ ہے کہ اس کو وکیل بنایا تھا تاکہ مرتہن کا حق وصول کر لے، اور مرتہن کا حق وصول اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس کی وکالت برقرار رہے گی، جب اس کی وکالت برقرار ہوگی تو اس کا حق وصول کر کے پھر اس کے ورثہ کو دے دے۔ وللوکیل بیعہ،
بغیبت ورثتہ، فرماتے ہیں کہ اگر وکیل وقت پورا ہو جائے اور راہن نے مرتہن کا دین نہیں دیا تو اب وکیل کے لیے اختیار ہے کہ وہ اسے مرہونہ کو بیچ کر اس مرتہن کا حق ادا کر لے، چاہے موکل موجود ہو یا کہ نہ ہو۔ وللوکیل بیعہ، اور وکیل کے لیے جائز ہے اسے مرہونہ کا بیچنا بغیبت ورثتہ، راہن اور راہن کے ورثہ کی عدم موجودگی میں۔ جب راہن کی عدم موجودگی میں وہ بیچ سکتا ہے تو بغیبت ورثتہ، ورثہ کی عدم موجودگی میں بھی بطریقہ اولا بیچ سکتا ہے۔ وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ الْوَكِيلِ، البتہ وکیل اگر خود فوت ہو جائے، راہن اور مرتہن زندہ ہے لیکن وکیل فوت ہو جائے تو وکیل کی فوت ہونے سے یہ عقد وکالت باطل ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ میراث ان حقوق میں جاری ہوتی ہے جو حقوق اس کے لیے کسی کے ذمہ پر واجب ہوں، اور یہاں پر تو حق اس کے ذمہ میں واجب ہے، تو اس لیے ایسے حقوق کے جو ہے ورثہ کی طرف یہ حقوق منتقل نہیں ہوتی۔ وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ الْوَكِيلِ، وکیل کی مرنے سے وکالت باطل ہو جائے گی۔ وَلَا يَبِيعُ الْمُرْتَهِنُ أَوِ الرَّاهِنُ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ وکیل راہن اور مرتہن کی رضامندی کے بغیر وقت پورا ہونے کے بعد اس چیز کو بیچ کر مرتہن کو اس کا دین دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر راہن اور مرتہن میں سے کوئی ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں اس چیز کو بیچنا چاہے تو بیچ سکتے، فرماتے نہیں بیچ سکتا۔ مرتہن تو اس لیے نہیں بیچ سکتا کہ یہ اصل ملکیت راہن کی ہے، تو راہن کی اجازت کے بغیر وہ کیسے بیچے گا، اور راہن اس لیے نہیں بیچ سکتا کہ اس چیز سے مرتہن کا حق استعفاء متعلق ہے، اگر وہ اس چیز کو اس کے بتائے بغیر بیچ دے گا تو اس کا حق استعفاء باقی نہیں رہے گا، تو اس لیے فرماتے ہیں راہن بھی نہیں بیچ سکتا۔ ولا یبیعہ، اور اس شے مرہونہ کو نہ بیچے، المرتہن مرتہن او الراہن یا راہن الا برضا الاخر، ہاں اگر ایک باہم ایک دوسرے کے رضامندی سے بیچنا چاہے تو پھر بیچ سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے باب الرہن یوضع علی ید عدل سے متعلق پڑھا۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ اگر راہن اور مرتہن اسے مرہون کو کسی عادل کے پاس بطور امانت کے رکھوائے تو یہ جائز ہے، لیکن اس صورت میں بھی یہ مرتہن کے ذمہ ہی میں رہے گا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ راہن مرتہن کو عادل کو اس کے علاوہ کو اس کی فروخت کرنے پر وکیل بنا سکتا ہے جب دین کی ادائیگی کا وقت پورا ہو چکا ہو۔ ہاں اگر اس وکالت کی شرط عقد رہن ہی میں رکھی گئی ہو تو پھر یہ وکالت برقرار رہے گی اور موکل اب اس وکیل کو معزول نہیں کر سکتا۔ البتہ بلکہ وکالت اتنی پختہ ہوتی ہے کہ موکل اور یعنی راہن اور مرتہن کے مرنے سے بھی ختم نہیں ہوتا، البتہ وکیل کے خود فوت ہو جانے سے یہ باطل ہو جاتی ہے۔ راہن اور مرتہن، آخر میں ہم نے پڑھا کہ راہن اور مرتہن ایک دوسرے کی رضامندی اور اجازت کے بغیر شے مرہونہ کو نہیں بیچ سکتے۔ عزیز طلبہ، اس کو آپ سنیں، یاد کریں، سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔